الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور ہر طرح کا درود پاک پیارے آقا سرور کائنات تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے۔ میرے بہت ہی عزیز دوستوں، بھائیوں اور پردے پہ رہ کر میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر میں نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت شدت سے رو رہے تھے۔ جب حضرت علی کرم الوجہ الکریم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس چیز نے رلا دیا اور کس بنا پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا رو رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں شب معراج کو اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ گیا۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، میری پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بہت پیار ہے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنی امت کی فکر میں رہتے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے اس قدر محبت ہے کہ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، اور جب اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت بھی اپنی امت کی مغفرت کے لیے ہی دعائیں مانگتے ہیں۔ میری عزیز بہنوں، آج کا یہ جو بیان ہے یہ عورتوں کے اوپر ہی ہے، لہذا آپ کو اس چیز کو سننے کے لیے ذرا تھوڑا ٹائم نکالنا پڑے گا اور اس کو سوچنا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی عورتوں کے لیے کیوں پریشان ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی پیاری پیاری تعلیمات ہمارے لیے چھوڑی، اور عورت کو عورت کا مقام دیا، لیکن آج کل کیا ہے کہ پردہ خود پردہ مانگ رہا ہے۔ عورتوں کا، اسلامی بہنوں کا جو حلیہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے دور میں، اللہ کی پناہ کہ پردہ خود اس پردے سے پناہ مانگ رہا ہے۔ آپ نے اسلامی حلیے کو چھوڑ کر فرنگی حلیہ اپنا لیا ہے۔ ہم قیامت کے دن اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر وقت ہمیں یاد رکھا، ہر وقت ہماری فکر کی، ہر وقت ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی، اور ہم اپنے شفیق آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکموں کو چھوڑ کر اپنے بے وفا ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ہم نے فرنگیوں کی لباس کو اپنایا۔ ہم کون سا منہ لے کے پیارے آقا کے سامنے جائیں گے؟ خدا را اٹھیے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلیے۔ آج اگر ہم اس سے منہ پھیرا تو ہماری اولاد زیادہ اس سے بگڑ جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو اس عذاب میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا کہ مجھے دیکھ کر اس پر رونا آ رہا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے باوجود اپنی امت کے لیے دعائیں کی کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنی امت کی فکر میں ہیں۔ اب بھی ہم یہاں سے وہاں سے جہاں سے بھی بلاتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں، اور وہ ہمیں جواب بھی دیتے ہیں۔
اللہ رب العزت کی ان کی برکات ہم پر آتی ہیں، خدا را ان برکات کو حاصل کیجئے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلیے۔ ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری ہوئی ہے، ہم نے خود اپنے گھریلو حالات خراب کیے ہوئے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو اس طرف چلاتے نہیں، وہ اس لیے کہ ہم خود غلط راستے پر چلے ہوئے ہیں۔ خدا را اس وقت سے ڈریے جب وہ عذاب تیار پڑا ہوا ہے اور ہم کو اس میں ڈالا جائے گا۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیے، اپنے گھریلو ماحول کو اسلامی بنائیے۔ جب تک ہم اپنے گھریلو ماحول کو درست نہیں کریں گے، ہماری اولاد آگے درست نہیں ہوگی۔ آپ سب سے مدنی التجا ہے، اپنے بھائیوں سے مدنی التجا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنائیے۔ جب تک کہ ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے، اگر ہماری آگے اولادیں تبدیل نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان پر باتیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے نہیں، جب تک ہم چیزوں کو اپنائیں گے نہیں، جب تک ہم چیزوں کو اپنائیں گے نہیں، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔